حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بچپن کا زمانہ ہے۔ دونوں شہزادے آپس میں کشتی لڑ رہے ہیں۔ لڑانے والے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ دونوں شہزادے آپس میں کشتی لڑ رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حسن حسین کو ایسے داؤں پیچ لگاؤ، حسن حسین کو زمین پہ ایسے گراؤ، حسن حسین کو زمین پہ ایسے پٹکو، حسن حسین کو ایسے داؤں پیچ لگاؤ۔ پیغمبر کی بیٹی خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا یہ منظر اپنی نظروں سے دیکھ رہی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی۔ پہنچنے کے بعد کہتی ہیں، یا رسول اللہ، اے میرے بابا جان، آپ بڑے نواسے حسن کو داؤں پیچ بتا رہے ہیں، چھوٹے نواسے حسین کو کیوں نہیں بتا رہے ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میری بیٹی فاطمہ سنو، حسن کی طرف سے داؤں پیچ میں بتا رہا ہوں، حسین کی طرف سے جبریل امین بتا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے حسنین کریمین کی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، بے شک حسن اور حسین دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ آقا حسین کی عمر شریف 6 سال کی ہے، ایک 12 سال کا دیوانہ ہے۔ آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ شریف کی جس گلی سے نکلتے ہیں جہاں پر آپ کے قدم پاک کا نشان پڑتا ہے، وہ 12 سال کا دیوانہ اس جگہ کی مٹی کو لیتا ہے، اپنی آنکھوں میں لگاتا ہے، اپنے سر میں ڈالتا ہے۔ پورے مدینہ شریف میں خبر پہنچ جاتی ہے کہ آقا حسین کا قدم پاک جہاں پر پڑتا ہے ایک 12 سال کا دیوانہ ہے۔ وہ 12 سال کا دیوانہ اس جگہ کی مٹی کو اٹھاتا ہے، اپنی آنکھوں میں سرمے کی جگہ لگاتا ہے، اپنے سر میں ڈالتا ہے، اپنے جسم سے مس کر لیتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کی انجمن لگی ہوئی ہے۔ ایک صحابی رسول کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ کے نواسے حسین کی عمر شریف 6 سال کی ہے، ایک 12 سال کا دیوانہ ہے۔ آپ کے نواسے حسین جدھر سے نکلتے ہیں جہاں پر ان کا قدم پاک پڑتا ہے، اس قدم کے نیچے کی مٹی وہ 12 سال کا دیوانہ اپنی آنکھوں میں سرمے کی جگہ لگاتا ہے، اپنے سر میں ڈالتا ہے، اپنے جسم میں لگاتا ہے۔ یا رسول اللہ، اس 12 سال کے دیوانے کی میں آپ کی بارگاہ میں شکایت لے کے حاضر ہوا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جاؤ اسے میری بارگاہ میں بلا کے لاؤ۔ وہ صحابی رسول وہاں سے اٹھے۔ اٹھنے کے بعد اسی 12 سال کے دیوانے کے گھر جاتے ہیں، جو دیوانہ جہاں پر امام حسین کے قدم پاک پڑتے ہیں، اس جگہ کی مٹی کو آنکھوں میں لگاتا ہے، سر میں ڈالتا ہے، اپنے جسم پاک پر مس کر لیتا ہے۔ اسی دیوانے کے گھر وہ صحابی رسول پہنچے۔ پہنچنے کے بعد کہتے ہیں، اے دیوانے سن، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تیری شکایت کی گئی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے بلایا ہے۔ 12 سال کا دیوانہ جب سنتا ہے، آقا مدینہ نے بلایا ہے، دونوں عالم کے مالک و مختار نے بلایا ہے۔ وہ 12 سال کا دیوانہ کھانا کھا رہا تھا، کھانا چھوڑ دیتا ہے، فوراً اٹھ کے گھر سے باہر نکلتا ہے، دوڑنے لگتا ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں، اے 12 سال کے دیوانے، تو مجرم ہے، تیری شکایت سرکار کی بارگاہ میں کی گئی ہے، پھر بھی تو دوڑتا ہوا جا رہا ہے۔ وہ 12 سال کا دیوانہ کہتا ہے، اے صحابی رسول سنو، میں اس لیے دوڑ کے جا رہا ہوں، بلایا مجھے کس نے ہے، میں کس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں؟ اس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں جس کی بارگاہ میں جبریل امین بھی حاضری دینے کا شرف حاصل کیا کرتے ہیں۔ اب وہ 12 سال کا دیوانہ دوڑتا ہوا سرکار کی بارگاہ میں پہنچا۔ پہنچنے کے بعد میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا نام کیا ہے؟ وہ 12 سال کا دیوانہ کہتا ہے، آقا میرا نام حبیب ابن مظاہر ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری شکایت ملی ہے؟ کہا، یا رسول اللہ کون سی؟ آقا کریم نے ارشاد فرمایا، شکایت یہ ہے کہ میرا نواسہ حسین جس راستے سے نکلتا ہے، جہاں پر
اس کے قدم پاک کے نشان پڑتے ہیں، اس جگہ کی مٹی کو تم اٹھاتے ہو، اپنی آنکھوں میں سرمے کی جگہ لگاتے ہو، اپنے سر میں ڈالتے ہو، اپنے جسم سے مس کرتے ہو، کیا یہ بات صحیح ہے؟ 12 سال کا دیوانہ کہتا ہے یا رسول اللہ بے شک یہ حق ہے، میں ایسا ہی کرتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ وہ 12 سال کا دیوانہ کہتا ہے یا رسول اللہ سارے مدینے کے لوگ آپ کے نواسے حسین سے محبت کرتے ہیں، لیکن مجھے آپ کے نواسے حسین سے عشق ہو گیا ہے۔ یا رسول اللہ سارے مدینے کے لوگ آپ کے نواسے حسین سے محبت کرتے ہیں، میں آپ کے نواسے حسین سے عشق کرتا ہوں۔ اتنا کہنا تھا، آقا کریم بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہو جاتے ہیں، یوں اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں، ارشاد فرماتے حبیب ابن مظاہر میرے قریب آ جاؤ۔ حبیب ابن مظاہر قریب جاتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حبیب ابن مظاہر کو اپنے سینے سے لگایا۔ 12 سال کا دیوانہ سینے سے لگ جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حبیب ابن مظاہر کا ہاتھ پکڑا، آقا حسین کا ہاتھ پکڑا، دونوں کے ہاتھ ایک دوسرے میں دیے، دینے کے بعد کہتے ہیں اے پروردگار عالم، اے مالک و مولا، میں نے ان دونوں شہزادوں کے، میں نے ان دونوں کے ہاتھوں کو ملا دیا ہے، مولا آخری دم تک تو ان دونوں کو جدا نہ ہونے دینا۔ سبحان اللہ، شان دیکھی آقا حسین کی، سبحان اللہ۔ یہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں الحسن والحسین ہما ریحانی من الدنیا، حسن اور حسین دونوں دنیا کے پھول ہیں۔ فرمان مصطفیٰ سے اندازہ لگائیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین سے کتنی محبت کرتے تھے، امام حسین سے کتنا پیار کرتے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید سے روایت ہے، ارشاد فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں نے دیکھا سرکار کمبل شریف اوڑھے ہوئے ہیں، ایسا لگ رہا تھا کمبل شریف میں کوئی چیز موجود ہو۔ حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں جب میں اپنی ضروریات سے فارغ ہوا میں نے کہا یا رسول اللہ فداکا ابی و امی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کے قدموں پر قربان، یا رسول اللہ آپ اپنے کمبل شریف کو ہٹائیے تاکہ میں دیکھوں آپ کے کمبل میں ہے کیا۔ حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں جب میں نے سرکار سے اتنا کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کے قدموں پر قربان، یا رسول اللہ اپنا کمبل ہٹائیے، حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا کمبل شریف ہٹایا میں نے دیکھا کمبل میں حسنین کریمین تشریف فرما ہے، حسن و حسین جلوہ فرما ہے۔ اس وقت اللہ کے رسول نے یہ دعا فرمائی تھی اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، ان سے بھی محبت فرما جو ان سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے آقا حسین کی۔ بچپن کا زمانہ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی شریف میں نماز پڑھا رہے ہیں، آقا حسین کا بچپن کا زمانہ ہے۔ بچپن میں اتنے ذہین تھے جب نانا مصطفیٰ سجدے میں گئے، امام حسین حجرے سے نکلے، نانا جان کی پشت مبارک پر جا کر کے بیٹھ گئے، نانا جان کی پشت مبارک پر سوار ہو گئے۔ سوار ہونے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کو لمبا کر دیا، اتنا لمبا اتنا لمبا اتنا لمبا کہ سجدے کی حالت میں 1-2 تسبیحیں نہیں بلکہ 72 تسبیحیں پڑھ ڈالتے ہیں۔ تو معلوم چلا آقا حسین دنیا نہیں ہے دین ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر پاک سجدے میں ہے، زبان پہ ہے سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی، دل میں ہے ابھی بھی میرا نواسا حسین میری پیٹھ پر ہے، میرا حسین پیٹھ پر ہے، نواسا حسین پیٹھ پر ہے۔ معلوم چلا حسین دنیا نہیں دین ہے دین۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نانا جان کی پشت مبارک سے نیچے اترے، اترنے کے بعد سرکار نماز سے فارغ ہوئے، صحابہ شش و پنج میں ڈوبے ہوئے ہیں، کیا آپ سجدوں کو لمبا کیا جائے گا، کیا آپ سجدوں کو طول دیا جائے گا؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آج آپ نے سجدے کو لمبا کر دیا، آقا اتنا لمبا کہ آپ نے سجدے کی حالت میں 72 تسبیحیں پڑھ ڈالی، یا رسول اللہ کیا آپ سجدوں کو لمبا کیا جائے گا، کیا آپ سجدوں کو طول دیا جائے گا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ سنو، سجدوں کو لمبا نہیں کیا جائے گا، سجدوں کو دراز نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ کہتے یا رسول اللہ پھر آپ نے سجدے کو لمبا کیوں کیا؟
आका करीम इरशाद फरमाते मेरे सहाबा सुनो, मेरा नवासा हुसैन मेरी पीठ पर बैठ गया, मेरे दिल ने गवारा ना किया कि मैं सर को सजदे से उठाऊं, मेरा नवासा हुसैन नीचे गिर जाए। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन अपने नाना जान के पुश्ते मुबारक से उतरने के बाद घर पे गए। जाने के बाद अपनी माँ फातिमतु ज़हरा की बारगाह में खड़े हैं। अर्ज करते, माँ आज नाना जान नमाज पढ़ा रहे थे, सजदे की हालत में मैं उनकी पुश्ते मुबारक पर बैठ गया। अम्मी जान नाना जान ने सजदे को लंबा कर दिया, इतना लंबा कर दिया कि सजदे की हालत में 72 तस्बीहें पढ़ डाली। पैगंबर की बेटी खातून जन्नत ने पूछा, बेटा हुसैन क्या तुमने नमाज का ख्याल नहीं किया था? आका हुसैन फरमाते, माँ हाँ मैंने नमाज का ख्याल किया था, मैं जानता था नाना जान सजदे की हालत में है। आपकी माँ ने फरमाया, बेटा हुसैन फिर तुमने ऐसी गलती क्यों की? आका हुसैन फरमाते, माँ इसमें एक राज है। आपकी माँ ने पूछा, बेटा हुसैन राज क्या है? आका हुसैन फरमाते, माँ राज ये है, आज मस्जिद नबी शरीफ में नाना जान ने मेरी खातिर सजदे को लंबा कर दिया, सजदे की हालत में 72 तस्बीहें पढ़ डाली। ऐ मेरी माँ फातिमतु ज़हरा सुनो, कल मैदान करबला में नाना जान के दीन की खातिर हम 72 जानें कुर्बान कर देंगे। इसीलिए कहने वाले ने कहा है, इस नवासे पे मोहम्मद मुस्तफा को नाज है, इस नवासे पे मोहम्मद मुस्तफा को नाज है, इसकी हिम्मत पे अली शेरे खुदा को नाज है। सजदे तो सबने किए पर तेरा नया अंदाज है, तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। हजरात, एक मर्तबा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर के दरख्त के नीचे खड़े हैं, दूसरे दरख्त के नीचे आका हुसैन खड़े हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू निकल रहे हैं, सरकार की आंखें अश्कवार हैं। आका हुसैन करीब आए, आने के बाद कहते, नाना आप रो क्यों रहे हैं? नाना नाना आपकी आंखों से आंसू क्यों निकल रहे हैं? आपकी आंखें अश्कवार क्यों हैं? आका हुसैन ने पूछा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कुर्ता शरीफ हटाया। हजरत इमाम हुसैन ने देखा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शिकमे अतहर पर पत्थर बंधे हुए हैं। अल्लाह अकबर। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शिकमे अतहर पर पत्थर बंधे हुए हैं। इतना देखा आका हुसैन की आंखें अश्कवार हो गईं। आका हुसैन फरमाते, नाना आपके शिकमे अतहर पर पत्थर? सरकार फरमाते, हाँ ऐ मेरे नवासे हुसैन, में रो इसलिए रहा हूं कि मैंने अपने शिकम पर पत्थर बांध के उम्मत बनाई है, मैंने अपने पेट पर पत्थर बांध के उम्मत बनाई है। आका हुसैन फरमाते, नाना परेशान ना हो, अगर आपने अपने शिकम पर पत्थर बांध के उम्मत बनाई है तो यह आपका नवासा हुसैन अपना गला कटा करके, अपना खानदान कुर्बान करके नाना जान आपका